الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات میں اپنے گھر میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور میرے پیارو یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی گھڑی ہیں. ہم اللہ سے جو بھی سوال کریں گے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے ہر سوال کو ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں لیکن ہم سب ایک ارادہ کریں ایک دل میں نیت کریں کہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اگر ہم قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کی نیت کریں گے تو عمل کی نیت کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں. اللہ فرماتے فبشر عباد اللہ فرماتے میرے بندوں کو میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو. کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو جو قرآن کی باتوں کو جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اور اس رات میں فیصلے ہونے والے ہیں، اگر یقیناً اللہ نے ہماری مقدر میں ہدایت کا فیصلہ کر دیا تو ہم سے بڑھ کر بڑا کوئی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ وعدہ کر دیا اولئک الذین ھداھم اللہ، جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں دین کی باتوں کو سنیں، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور عمل کرے، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ ایک صحابی نے سوال کر لیا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے جواب دیا، میرے صحابہ کرام سن لو، ہدایت کا فیصلہ ہو جانا چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اور ہدایت ہر ایک کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تیرے نبی خوش ہوتے ہیں، جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہماری مقدر میں ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائے۔ میرے بھائیو یقیناً ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، شب کے معنی رات، برات کے معنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جانے کی رات۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ رات کس قدر مقام، کس قدر بلند مقام کی ہے اور کتنا اونچا مقام ہے اس رات کا اور کتنا اونچا مرتبہ ہے اس رات کا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، بولو بے شک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو۔ ہم ہمارے آقا پر جتنا بھی درود پڑھیں ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان کرتے نہیں ہے اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہیں۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا میرے محبوب یہ صحابہ کرام ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو پوچھنے والا کون؟ ارے بولو نا کون ہے؟ اللہ۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیوں اچھا لگتا میرے محبوب؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے محبت کی ہے، امت سے پیار کیا ہے، ہر وقت امت کی فکر رہی ہے کہ میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت کا مستحق بن جائے۔ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے
آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں، تو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ ارے بولو نے ہے؟ نہیں ہے، چونکہ فرشتوں کی جماعت معصوم جماعت ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، جواب نہیں دیا، چونکہ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ چرندے درندے پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتا ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، ان اللہ، سب سے پہلا لفظ اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ہم سب کے درود پاک پڑھنے کو بھی قبول فرمائے اور موت تک درود پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، علماء نے لکھا ہے کہ ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہے، نماز مردود بھی ہو سکتی ہیں، مقبول بھی ہو سکتی ہیں، حج مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے، عمرہ مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے۔ ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ آپ نے بھی پڑھا ہے فضائل کے اندر، حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، اور درود پاک تو ایک بہت بڑا خزانہ ہر ضرورت کے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ ارے تیرے گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی ہیں، مناسب کوئی رشتہ ملتا نہیں، درود پاک کا اہتمام کر لے، اللہ آسمان سے نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ یعنی درود پاک سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ تو جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے مختصر وہ حدیث آپ کو بتلانی ہے۔ ہمارے آقا آخری نبی، بولو بے شک، آپ کے پہلے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ایک نبی جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ کس چیز پر؟ سفید پتھر ہوتا ہے، سفید پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اسی موقع پر جب دیکھ رہے تھے پتھر کی طرف تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ آپ اس سفید پتھر کو، چمکدار پتھر کو تعجب سے دیکھ رہے ہو، کیا اس سے زیادہ عجیب چیز میں تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ ضرور ظاہر کر دیجئے، تو کیا بتلانا چاہتا ہے؟ چنانچہ لکھا ہے روایت کے اندر کہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ، جو بزرگ تھے عبادت کرنے والے، عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ظاہر ہوئے، یعنی پتھر میں سے نکلے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے پوچھا کہ تم کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ کتنے سال سے اس پتھر میں رہ کر عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ فرمانے لگے 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین میرا گمان یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ
کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی یہ 400 سال عبادت کرنے والا, یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والا, اس سے زیادہ عبادت گزار بندہ میرے گمان میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی عیسیٰ سن لو, ایک وہ زمانہ آئے گا, میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سنائی. ایک وہ زمانہ آئے گا, میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائیں گے, اور میرے محبوب کی امتیوں کو اللہ پاک شعبان کا مہینہ نصیب فرمائے گا. اور شعبان کے مہینے میں ایک رات ہوگی جس کو شب برات کہتے ہیں, جس کو 15ویں رات کہتے ہیں. میرے محبوب کے امتی اس رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے. وہ 2 رکعت نماز اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے پیارو, اب ہم 2 رکعت نماز چاہے صلاۃ التوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, صلاۃ الحاجات بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے. ہاں یہ بات یاد رکھو کہ کوئی نماز فکس نہیں ہے کہ زندگی کو لمبی کرنے کی کوئی 2 رکعت ہو, موت کو شارٹ کرنے کی, موت کو دور کرنے کی کوئی 2 رکعت ہو, روزی بڑھانے کی. بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. یہ تو ہر ایک کا ایک وقت فکس ہے. 6 رکعت تو روزانہ کی اوابین میں شامل ہے, اس کو تو پڑھتے ہی پڑھتے رہنا ہے. لیکن حدیث پاک میں ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چونکہ میں آپ کو مختصر آپ کو باتیں بتلاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے, شعبان کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات آئے, تو رات میں نماز پڑھو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. اب رات کو نماز کا حکم دیا ہمارے آقا نے, لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو, عبادت کے لیے کوئی مستقل مسجد میں آنا ضروری بولو نے نہیں ہے. اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے, مستقل مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے میرے پیارو تو صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو. اللہ پوری رات عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. لیکن مسجد میں آنا عبادت کے لیے مستقل ضروری نہیں ہے, اپنے گھر پر رہ کر بھی صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ الحاجات ہیں. چونکہ یہ فیصلے کی رات ہیں, جب دنیا کی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں نیند آتی ہے؟ بولو آتی ہے؟ نہیں آتی. یہ اللہ کی کورٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہمارے حق میں بھلائی کا فیصلہ ہو. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے, ہمارے اعمال زمین پر جیسے ہوتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں. زمین پر ہم جیسے اعمال کرتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز میں یعنی عبادت کرنے کا حکم دیا, اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا دین کو روزہ رکھو. اس رات میں قبرستان میں جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بولو ڈرتے کیا ہو؟ ہمارے آقا نے جو کیا وہی ہم کریں گے. ہمارے آقا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے گئے ہیں, اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. لیکن مستقل اس کو اس رات کے لیے ٹارگیٹ بنانا یہ ضروری نہیں ہے. جانا چاہو جاؤ, لیکن گروپ بنا کے جاؤ, آپس میں دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, موبائل کا استعمال بھی ہو رہا ہے, تو پھر وہ آخرت کا استحضار پیدا ہو سکتا نہیں ہے. تو قبرستان میں جانا بھی ضروری نہیں, مستقل مسجد میں آ کر عبادت کرنا بھی ضروری نہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اگلے دن کا روزہ رکھو. اب دیکھو حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے گا, بولو کتنے دن کے؟ مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے گا, اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے. یہ ہمارے آقا کا ارشاد عالی ہے. لیکن 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے. اگر رکھو گے تو ثواب اتنا ملے گا کہ اس کا کوئی شمار نہیں, اور نہیں رکھا تو روزہ نہ رکھنے والے پر
کوئی ملامت بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں روزہ رکھنے پر ثواب، اور ثواب کیا؟ حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، اور عبادات کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے پر خود اللہ رب العالمین مل جائیں گے۔ جنت ملے تو ایک ملے، جنت ملے تو دو ملے، اللہ ملا تمام کی تمام جنتیں مل گئی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا رات کو نماز پڑھو، دین کو روزہ رکھو۔ پھر آگے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غروب شمس سے یعنی سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک یعنی فجر تک اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ساری رات اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی مجھے ناراض کرنے میں گزار دی، آج وہ مجھ سے معافی کا سوال کرے، اللہ پاک فرماتے میں اسے معاف کر دوں۔ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، جس نے زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے، آج وہ مجھ سے معافی کا سوال کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک تو معافی کے اعلان کرتے ہیں۔ اور ایک بات فائنل، ہم سب گنہگار، بولو بے شک، بولو اس میں کوئی شک ہے؟ ہم سب گنہگار، اس لیے کہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا، کلکم خطاؤون، اے میرے صحابہ کرام تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جو ہمارے آقا کے دیدار کو ترستے تھے، الحمدللہ، وہ صحابہ کرام جو ہر وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، حضرت اقدس کی صحبت میں بیٹھنے والے، پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کلکم خطاؤون، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو کیا میرے دوستو میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا بہترین گنہگار وہ ہیں، میری امت کا بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیوے۔ میرے بھائیو، دنیا کا معاملہ، بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا بھائی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے، میرے بندو، میں تو بڑا رحمان ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، اگر میں تجھ سے روٹھ جاؤں، اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتے، میرے بندے، تو میرے سامنے روئے گا، تیرے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آئے گا، گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے، میری عزت کی قسم، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو بولو اس سے بڑا مغفرت والا کوئی ہوگا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ان کے زمانے میں قارون، جس کو اللہ نے مال دیا تھا، اور مال کی وجہ سے گھمنڈ، تکبر بڑا زبردست تھا، گھمنڈ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے تہمت لگائی، الزام لگایا بدکاری کا۔ اور یہ بات یاد رکھو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہم نے کسی پر بغیر تحقیق کے الزام لگایا، بغیر تحقیق کے تہمت لگائی۔ علماء نے لکھا ہے، جب تک تہمت لگانے والا
خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، یہ قارون نے مجھے بدنام کیا ہے، یہ قارون نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا، زمین کو تم جو حکم کرو گے زمین تمہارا حکم ماننے کو تیار، اس لیے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور زمین کو حکم دیا، اے زمین یہ قارون کو ڈسا، تو زمین نے قارون کو ڈسایا تو قارون چلانے لگا، اے موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین سے کہا، اے زمین قارون کو اور ڈسا، زمین نے قارون کو اور ڈسایا، قارون پھر چلانے لگا، اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ زمین سے تیسری مرتبہ کہا، اے زمین قارون کو اور ڈسا، قارون چلاتا رہ گیا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا۔ جب زمین نے پورا قارون کو ختم کر دیا، پورا قارون کو زمین نگل گئی، اس وقت اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون تھا، قارون بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، الزام لگانے والا تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا، تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میری عزت کی قسم یہ قارون صرف مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو اندازہ لگاؤ جو خدا قارون جیسے مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار، ہمارے آقا تو ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے آقا نے ہمارے لیے دکھ درد سہے ہیں، تو کیا ہم معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ رات میں اعلان ہوتا ہے، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے کوئی روزی کے معاملے میں پریشان، جس کو روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، اللہ فرماتے میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، بولو کورونا کو ختم کروا سکتے کہ نہیں کروا سکتے؟ ارے مومن کی دعا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، لاک ڈاؤن کو ختم کروا سکتے کہ نہیں کروا سکتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے اعمال کمزور ہیں۔ اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مسجدوں سے ہم دور ہوئے، نماز سے ہم دور ہوئے، جب مسجدیں بند تھی تو مسجدوں کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترستی تھی، لیکن جب آج فجر کی نماز کے لیے کبھی نکلنا ہوتا ہے، مسلمانوں کے محلے میں جب چلتے ہیں تو یہ احساس بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کے محلے سے گزر رہے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک تو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، کن فیکن کا مالک ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ تو حدیث شریف میں لکھا ہے ساری رات اللہ رب العالمین، یہ مشکاہ شریف کی حدیث میں موجود ہے، ساری رات اللہ رب العالمین
العالمین اعلان کرتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے مجھ سے سوال کر لے، کوئی ایسا بیمار ہے جس سے ڈاکٹر عاجز ہو چکے ہیں وہ میری بارگاہ میں شفا کا سوال کرے، میں اسے شفا نصیب فرما دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آقا نے جب یہ بات پوچھی تو اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب بتلائیے نا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں اللہ پاک فیصلے کرنے والے اس رات میں جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں سب لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں آنے والے کون ہیں اور جتنے جانے والے ہیں ان سب کی لسٹ ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اس رات میں اللہ پاک بندوں کے لیے روزی کو مقرر فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے، تو رات کو عبادت میں گزارو گے انشاءاللہ۔ اب بس آپ کا مختصر سا وقت، بہت سارا وقت میں نے لے لیا، کچھ بندے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے معافی مانگنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس میں سب سے پہلا آدمی حدیث شریف میں ہے شرک کرنے والا۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بھی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ بولو نا کون؟ ہمارا معبود کون؟ اللہ۔ اللہ کو بھی معبود سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معبود سمجھتا ہے، اللہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی اپنی ضرورتوں کو مانگتا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو واجب کر دیا۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرماتے میرے بندے دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی گناہ تو نے کیے ہوں گے میری مرضی، چاہوں تو پکڑ کر لوں چاہوں تو معاف کر لوں، لیکن شرک کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بھی بچائے۔ دوسرا گناہ یہ حدیثوں میں لکھا ہے زنا کرنے والا، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، اپنے خیالات کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، اور حدیث شریف میں لکھا ہے شرک کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو زنا کاری ہے، بدکاری ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام زنا سے بہت بچو، اس لیے کہ اس میں دنیا کی زندگی میں 3 خطرناک عذاب، بولو کتنے عذاب؟ 3 خطرناک عذاب دنیا کی زندگی میں۔ نمبر 1، اللہ اس کے مال کو چھین لیتے ہیں اور اللہ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں، وہ غریب بن جاتا ہے۔ اس لیے جتنے گرل فرینڈ والے ہوتے ہیں نا وہ اکثر فقیر اور غریب ہوتے ہیں، یہ سچ بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ حدیث شریف میں آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا، ایک بھکاری کسی جگہ پر جا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا بھیک مانگ رہا ہے؟ 20 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، 20 روپے دے دو۔ اب دکان کا سیٹ تھا، چونکہ پیسوں والوں کو تو گرمی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، اب سیٹ نے پوچھا بھائی 20 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کافی پینی ہے۔ کہ احمد آباد میں تو 10 روپے کی کافی ملتی ہے، 20 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ایک گرل فرینڈ کی۔ کیا کہتا ہے؟ ارے بولو نا، ایک گرل فرینڈ کی۔ اب سیٹھ بڑے چوک گئے، ایک تو بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اس پر بھی گرل فرینڈ۔ تو سیٹھ صاحب نے کہا بھکاری گرل فرینڈ بنایا؟ نا سیٹھ صاحب تم غلط کرو، بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا، گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا۔ نہیں سمجھے؟ بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا، گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا۔ تو حدیث میں فرمایا 3 خطرناک عذاب۔ نمبر 1، اللہ پاک اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، اسے فقیر بنا دیتے ہیں، اسے غریب بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، نیک اعمال کی توفیق بھی اس سے چھین لی جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا نہیں ہے، مزیدوں کی طرف نہیں آتا۔ اور نمبر 3، لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا گناہ ماں باپ کا نافرمان۔ میرے بھائیوں، ہر نعمت کا بدل دنیا میں موجود ہے۔ بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا، بولو بے شک ہے۔ بیوی کا بدل دوسری بیوی، بھائی کا بدل دوسرا بھائی۔
ہر چیز کا بدل اس دنیا فانی میں موجود ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے آقا نے فرمایا سارے گناہ دنیا کی زندگی میں کیے، ہر گناہ کی سزا آخرت پر موقوف، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے ملتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری فرما بردار بنے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور یہ بات میں اکثر جگہوں پر بیان کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بگڑ جاتا ہے، یعنی وہ بڑھاپے میں بڑے تڑپ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ان کا بڑھاپا بگڑ جاتا ہے، بڑھاپے میں بڑے تڑپتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو رلانے والا، نمبر 2 بیوی پر ظلم کرنے والا، بیوی پر دادا گیری کا معاملہ کرنے والا، باہر تو سب کے سامنے ایک نمبر کا ڈرپوک، لیکن حکومت کرتا ہے تو وہ کمزور گھر میں رہنے والی عورت کو ڈراتا ہے۔ جس نے بیویوں کے ساتھ غلط معاملہ کیا، بیویوں کے اوپر خامخواہ کا ظلم کیا، ان کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے کا بھی بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ہو سکے تو دین کے کام کے مددگار بنو، لیکن دین کے کام کی مخالفت کرنے والے کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تیسرا والدین کا نافرمان، اللہ ہم سب کو ماں باپ کا بھی فرما بردار بنائے، اللہ کا بھی فرما بردار بنائے۔ اور چوتھا، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اپنے دل میں حسد رکھنے والا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم کیوں بیٹھے؟ بولو کیوں بیٹھے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ارے ہر ایک کو تقاضا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ابھی جیسی چھٹی ہوئے فوراً گھر پر جاؤں، اپنی بیوی کا چہرہ دیکھوں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، ہر ایک کی یہ تمنا ہے۔ لیکن یہ جذبات کو دبا کر بیٹھنا کس لیے؟ بولو نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا کس لیے؟ کوئی زبردستی ڈنڈے مار کر بھگایا جاتا ہے؟ ارے کسی کی بیوی بھی نہیں بھگاتی، ہم خود اپنی مرضی سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ شوق کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر ہمارے نیک عمل کا مقصد، چاہے ہم نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، چاہے حج کرتے ہو، چاہے عمرہ کرتے ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ہر نیک عمل کا مقصد بولو کس کو پا لینا؟ اللہ کو پا لینا۔ لیکن جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے، ساری زندگی محنت کر کے تھک سکتے ہیں، ساری زندگی مجاہدے کر کے تھک سکتے ہیں، لیکن اس دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی۔ اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے دل کو بھی پاک اور صاف فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آخری جو اپنی پینٹ کو، اپنی پاجامہ کو تخنوں سے نیچے رکھتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بڑی بڑی راتوں میں اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پاجامہ تخنوں سے نیچے رہتی ہیں، وہ اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اپنی پینٹ کو، اپنی لنگی کو تخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ مختصر باتیں میں نے رات کے متعلق بتائی تھی، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میرے پیاروں، چونکہ یہ بات مبارک رات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، بولو کیا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو اللہ کا گھر ہے۔ اب ہمارے گھر کے لیے کوئی خیر خواہی کا معاملہ کریں تو بولو ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے گھر پر یہ مدد کی تھی، فلاں نے میرے گھر کے لیے یہ امداد کی تھی۔ اللہ کسی سے عاجز ہے؟ ارے اللہ تو طاقت والا ہے، اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تو بڑا بادشاہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کی مدد کریں تو کیا اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس ایک شارٹ بات آپ کو مدینے کی بتلاتا ہوں۔ کتنے بجے؟ 7:56، 8 بجے جینول بھائی فنش ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی جلدی تو نہیں ہے، 8 بجے انشاءاللہ فنش۔ آپ کو معلوم ہے مدینۃ المنورہ میں ایک مسجد ہے، کیا نام ہے؟ بولو
مسجد نبوی معلوم ہے نا سب کو. اللہ ہر ایک کو ادب اور اخلاص کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. یہ مبارک رات ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد نبوی میں تعمیر کا کام شروع ہوا, الحمدللہ مکمل بھی ہو گیا. مسجد نبوی کمپلیٹ تیار ہو چکی, تعمیر کا کام مکمل ہو چکا. لیکن اس زمانے میں ہوا ایسا کہ مسجد نبوی کے لیے لائٹنگ کی ضرورت تھی. جیسے آج کے زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ ہے, یہ بلب ہیں, یہ LED لائٹ ہے, ایسی لائٹیں اس زمانے میں نہیں تھی. لکھا ہے کہ کھجور کی چھالیں ہوتی تھی, اس کو چھت پر ڈالتے تھے, اس کو جلاتے تھے. جب وہ جلتی تھی تو مسجد میں روشنی, جب بجھتی تھی تو مسجد میں اندھیرا. اعمال سے وہ مسجد روشن تھی. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے, کاروبار کے لیے ملک شام گئے. اب حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ملک شام میں دیے بک رہے, لالٹین جس کو ہم کہتے, تیل ہوتا ہے, تیل میں رسی ڈالی جاتی ہے, اس کو جلایا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا چراغ, جس کو دیے کہتے ہیں. اب حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بہت سارے دیے, چراغ, لالٹین خرید لیے اور خرید کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے. علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے وقت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے 2 دیے آگے لگائے, 2 بیچ میں لگائے, 2 پیچھے لگائے, یعنی جہاں جیسی جیسی ضرورت تھی ویسے ویسے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیے, وہ لالٹین, وہ چراغ لگا دیے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, اور آپ کا پورا چہرہ چمکدار ہے, آپ کا پورا چہرہ خوش ہو چکا ہے, چونکہ پوری مسجد نبوی روشن ہے, پوری مسجد نبوی میں اجالا ہے. ہمارے نبی نے خوش ہو کر پوچھا, اے میرے صحابہ کرام, یہ مسجد نبوی, یہ میری مسجد, یہ اللہ کا گھر, کس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ کس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ کس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ صحابہ کرام نے حضرت تمیم کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حضرت تمیم ہیں, انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان؟ بولو نہیں. آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں. اس کے باوجود حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب, میں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, کاش یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی. تمیم, آج تم نے میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے, آج تم نے میرے دل کو اتنا راضی کیا ہے کہ اگر محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو یہ محمد اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیتا. کس بنیاد پر؟ صرف مسجد نبوی میں چراغ لگانے کی. ایک صحابی قریب میں بیٹھے جن کا نام ہے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قریب میں بیٹھے, فرمایا, میرے محبوب, آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی لگتے جگر نہیں ہے, یہ نوفل کی جوان بیٹی موجود ہے. میرے محبوب, آپ خوش ہوئے ہیں, اگرچہ تمیم بڑی عمر کے ہیں, یہ نوفل اپنی جوان بیٹی تمیم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو اگر ہم اعمال سے مسجد کو آباد کریں گے تو بولو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جانی مالی تعاون سے مسجد کو آباد کریں گے, مسجد کی مدد کریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارو, جس جگہ پر ہم بیٹھے اللہ کا گھر بننے والا ہے, اللہ اس کو عافیت کے ساتھ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن چونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں زمین خریدی, 80 لاکھ کی زمین خریدی, الحمدللہ 51 لاکھ ادا ہو چکے ہیں, 29 لاکھ کا قرضہ مسجد پر ہے, اور وہ بھی ایک معینہ مدت پر ادا کرنے کا ایک وعدہ ہے. اس لیے مسجد کو اشد ضرورت ہے 29 لاکھ کی. اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے, جب بھی ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے, ایک مصلے کی قیمت 21,000 روپیے, امام صاحب کے مصلے کی قیمت 51,000 روپیے, مر کر دنیا سے ہر کسی کو چلے جانا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری تلاوت کا ہمیں ثواب ملتا رہے. تو یہ گولڈن چانس ہے, تو اس کا بھی انشاءاللہ اس چانس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا, وقتاً فوقتاً اپنی مسجد سمجھ کر, کسی انسان کی طرف دیکھ کر نہیں, اللہ کو دیکھ کر مسجد کا ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو
اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک رات کی بھی قدردانی کی اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں نیک اعمال کرنے کا اللہ پاک ہمیں شوق بھی نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔